زبان کو قابو میں رکھنا، اس سے کوئی لغو بات صادر نہ ہو۔ لغو اس بات کو کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ آپ نے کوئی بات بولی ہے، اگر آپ نہ بھی بولتے تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ بیہودہ گوئی، سب و شتم، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، یہ تو بڑے جرم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ زبان لغویات سے بھی بچی رہے، ایسا کوئی جملہ صادر نہ ہو جو لغو کے زمرے میں آتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان آپ نے کئی بار سنا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد بات کو، کام کو چھوڑ دے۔ جو لا یعنی ہے، جس کا کوئی مقصود نہیں ہے، تو اس کو ترک کر دے۔ تو ہر قول، ہر عمل، ہر رویہ، ہر حرکت و سکنت جو بے مقصد ہو، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ مومن کے کندھوں پر امت کو غالب کرنے کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس مختصر سی زندگی میں اللہ کی رضا جوئی اس کا مقصود ہے۔ اولاد کی تربیت اس کے ذمے ہے، اپنے ماحول کو پاکیزہ بنانا یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اتنا مصروف شخص بیہودہ گوئی کرے گا، اتنا مصروف شخص فضول گوئی کرے گا، جس کی اتنی ذمہ داریاں ہوں، تو کیا وہ اپنے وقت کو برباد کرے گا؟ تو مومن کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے، زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں، جو کلمات جاری ہوتے ہیں، وہ لکھ لیتا ہے۔ ایک ایک چیز ہماری لکھی جا رہی ہے۔ کبھی میں اور آپ اپنا تجربہ خود بھی کریں، ایک دن سویر سے لے کر شام تک ہماری جو روٹین کی زندگی گزرتی ہے، اس میں جو ہم نے کیا اس کو لکھیں کہ آج میں نے یہ کیا، یہ بولا، یہ بات کی، یہاں گیا، یہ کھایا، یہ پیا، یہاں بیٹھا، سارے دن کی تفصیلات لکھیں، اور پھر شام کو دیکھیں کہ اس میں لغو کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں لغو ملیں گی۔ یہ نہ بولا ہوتا تو کیا فرق پڑتا، یہاں نہ گیا ہوتا تو کیا فرق پڑتا، یا مجھے کیا ملا ہے یہ بولنے سے، یہ کام کرنے سے، یہ رویہ اختیار کرنے سے مجھے کیا حاصل ہوا ہے۔ تو جو چیزیں برائی کے زمرے میں آتی ہیں، گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، کبائر ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں۔ تو بہت ساری ہماری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے مقصد کی نہیں ہیں، اور سویر سے لے کر شام تک ہم جتے ہوئے ہیں ان کاموں کے اندر۔ زندگی کا بوجھ کم ہو جائے گا اگر ہم بیہودہ گوئی سے، فضول گوئی سے، لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جیبوں کو ہم خالی کرتے ہیں تو کتنی چیزیں ہم نکال کر کے جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں ہے، خام خواہ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اس طرح زندگی میں بہت ساری فضولیات کا ہم بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے اقوال کا بوجھ، بہت سارے افعال کا بوجھ، بہت سارے رویوں کا بوجھ، اور بے مقصد چیزوں کا بوجھ۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگیاں با مقصد ہوتی ہیں۔ فلاح کامیابی اسی کو ملتی ہے جو لا یعنی کام نہیں کرتا، اور وہ ایک ایک لمحے کی قدردانی کرتا ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہمیں ایمان کے بعد جو یہاں دیا گیا ہے وہ وقت ہے۔ اگر وقت کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور یہ قیمتی سرمایہ اگر برباد ہو گیا فضولیات میں تو بہت سخت نقصان کر لیا۔ تو اہل ایمان کی وہ خوبی جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، بیان کرتے ہوئے کہا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ کثرت کلام کے نتیجے میں دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ کو ناپسند چیز قلب قاسی ہے۔ سخت دل اللہ کو ناپسند ہے، نرم دل اللہ پسند کرتا ہے، رقیق القلب لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ زیادہ کلام کرنے والے بیہودہ گو، ان کو جو دنیا کے اوپر سزا ملتی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے بیہودہ گوئی کا، وہ قلب کا قاسی ہو جانا، قلب کا سخت ہو جانا ہے۔ تو کثرت کلام سے گریز کرنے کا مزاج پیدا کریں، چونکہ جو زیادہ بولتا ہے تو وہ غلط بھی زیادہ بولتا ہے۔ ہاں، جہاں بولنا ضروری ہو وہاں ضرور بولا جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو زندگی کو با مقصد بنانے کی توفیق ارزانی کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں اگر کسی کو مل جائیں تو وہ اس کی خوش بختی سے ہیں۔ ان میں سے ایک الدار الواسع، کشادہ گھر، دوسرا وزوجۃ حسنہ، صالحہ، پاکیزہ، عفت مآب، نیک فرما بردار بیوی اس سے مراد ہوتی ہے۔ بیوی کا صالحہ ہونا،
خوبصورت ہونا، نیک ہونا، فرما بردار اور مطیع ہونا، خاوند کے اوپر تحکم کا مزاج نہ رکھنے والی ہونا، خاوند کے مال میں اور اس کی آبرو میں خیانت کرنے والی نہ ہونا، یہ بیوی کی خوبیاں ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ جب تم اسے دیکھو تمہیں خوش کر دے، اور ایک روایت میں صالحہ بیوی کی تعریف یہ کی گئی جو دینی امور میں تمہاری مددگار ہو۔ تو جو تمہارے مال پر خیانت نہ کرے، تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کرے، تمہاری فرما بردار اور مطیع ہو، تمہارے اوپر علو نہ چاہے، یعنی تمہارے اوپر تحکم نہ چاہے اور تمہیں نیچا لگا کے رکھنے کی آرزو اس کے سینے میں نہ ہو، بلکہ وہ تمہیں سربلند دیکھنا چاہتی ہو، اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو اور قانع ہو، شکر گزار ہو، تو ایسی بیوی کا نصیب ہو جانا حسنات دنیا سے ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا متاع ہے اور دنیا کا بہترین متاع اچھی نیک بیوی ہے۔ تو اگر اچھی صالحہ نیک بیوی نصیب ہو گئی تو یہ دنیا ہی جنت ہے، اور اگر بدکار ناشکر گزار بیوی ہے تو یہ دنیا ہی جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ اگر کسی کو نصیب ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ اللہ کی عنایت ہے کسی پر جو اللہ نے مقسوم کی ہے۔ تو یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی المرکب الحنی، تیز رفتار نشیط گھوڑا، اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی الجار الصالح، نیک ہمسایہ۔ تو کسی کو نیک ہمسایہ نصیب ہو، کشادہ گھر مل جائے، نیک صالح پاکیزہ مزاج خاتون نصیب ہو جائے، اور اپنی ضرورت کے لیے اچھی سواری مل جائے، تو وہ دنیا کی خوش نصیبی اور دنیا کی فیروز بختی سمیٹ چکا ہے۔ یہ چار چیزیں ہماری زندگی کی خوش نصیبی میں سے ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ چار چیزیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ چیزیں جب انسان کو میسر آ جائیں تو وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت بھی کر سکتا ہے، یکسوئی کے ساتھ صالح اور نیک اعمال بھی بچا لا سکتا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں حسنات دنیا عطا فرما اور حسنات آخرت عطا فرما اور آتش دوزخ سے میں بچا لے، تو حسنات دنیا سے مراد دنیا کی ہر خیر ہوتی ہے۔